میرے محترم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے حکم کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت اس کا حق ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ اور اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے اوپر حسن سلوک کرو۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حق کے متصل بعد والدین کے حقوق کو بیان کرنے کی بات کیا ہے؟ تو انہوں نے جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کا حقیقی ذمہ دار جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، اور وجود کے لحاظ سے جو ظاہری طور پر انسان ہے اس کا بنیادی جو ہے اس کا باپ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے حق کے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، حضور میرے احسانات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے احسانات کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ قال ثم من، پھر کون؟ پھر میرے حضور نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ پھر ارشاد فرمایا قال ثم من، پھر کون؟ تو میرے حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی تیرے احسانات کا حقدار ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ پھر جب صحابی نے چوتھی مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ تو پھر میرے حضور نے فرمایا قال ابوک، تیرا باپ۔ پھر اس کے بعد جو تیرے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ تیرے احسانات کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اس میں 3 مرتبہ والدہ کو یعنی ماں کو ترجیح دی گئی ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر محبت کے قابل ہے، لائق ہے تو وہ ماں کی ذات ہے۔ 3 مرتبہ میرے حضور نے ماں کے بارے میں فرمایا اور باپ کے بارے میں 1 مرتبہ فرمایا۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ جو ماں ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ ایک ایام حمل کی تکلیف سے گزرتی ہے، دوسرا ولادت کی تکلیف سے گزرتی ہے، اور تیسرا یعنی پرورش کی تکلیف سے گزرتی ہے۔ تو اس لیے ماں کو زیادہ حق دیا گیا ہے۔ بلکہ میرے حضور فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس سے اس کا باپ راضی ہے اس سے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، جس سے اس کا باپ ناراض ہے، جس سے اس کے والدین ناراض ہیں، چاہے وہ کتنے لمبے سجدہ کرتا پھرے، اس سے عرش کا رحمان راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، یعنی والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو والدین کی خدمت کرنی چاہیے، بلکہ باپ کا حکم مانا جائے۔ اگر باپ کوئی کام کہے تو اس کو ٹالا نہیں جائے، اور ماں کی خدمت کی جائے، ماں کے پاؤں دبائے جائیں۔ آج سارا کام ہم لوگ خود اپنی ماں سے کرواتے ہیں، کپڑے بھی دھلواتے ہیں، جھاڑو بھی لگواتے ہیں، کھانا بھی بنا کر ماں ٹائم پر دیتی ہے، لیکن جب عشق مجازی سر پہ سوار ہوتی ہے تو ماں کی محبت کو بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ماں کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا۔ باپ کو ہم تانا دیتے ہیں کہ تو نے میرے لیے کیا کیا، کیا جائیداد رکھی ہے۔ میرے بھائی، والدین کا مقام بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب روایت پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ تلووں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کیا بڑی زبردست بات کہی کہ جب میں
اور میرا باپ ساتھ چل رہا ہو، یعنی جب تم اور تمہارے باپ ساتھ چل رہے ہو تو یہ کوشش کرنا کہ تمہارا قدم تمہارے باپ کے قدم سے آگے نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا قدم تمہارے باپ کے قدم سے آگے ہو جائے اور اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ رب العالمین نے جنت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ روایت کہتی ہے نا کہ جب بندہ اپنے والدین کو، اپنی ماں کو صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، صرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل مبرور حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب ہم غریب آدمی ہیں، حج تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ماں کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کمزوری، ہم سمجھتے ہیں ثواب ملے گا یا نہ ملے گا۔ میرے حضور کی بات ہے، کبھی غلط ہو نہیں سکتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک مکمل حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے تو حضور نے فرمایا پھر اس کو 2 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے تو میرے حضور نے کتنی اچھی بات کہی کہ تم دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ رب العالمین ثواب دیتے نہیں تھکتا ہے۔ تم جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ رب العالمین تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ تو ماں کو دیکھنے کے اتنی فضیلت ہے، اتنے ثواب ہیں۔ جب ہم ماں کے قدم چومیں گے، ماں کے ہاتھ کا بوسہ لیں گے، ماں کے ماتھا کو چومیں گے، ماں کے ہاتھ بٹائیں گے تو پھر ہمارا درجات کیسا بلند ہوگا، پھر میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔